بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آج 16 دسمبر ہے اور مجھے آج اس دن کی یاد آ رہی ہے جس دن ہم نے آدھا پاکستان کھو دیا تھا۔ معزز سامعین، 16 دسمبر 1971 کو جب پاکستان دو لخت ہوا تو اس وقت میں ایک ینگ لیفٹیننٹ تھا جو کمانڈو سب مرین لے کے ہندوستان کے بارڈر پر دشمن کی تلاش میں تقریباً کراچی سے ساؤتھ ایسٹ جو ہے وہاں پہ کچھ 70-80 کلومیٹر سے لے کے اور آگے تک میں اپنی ڈپلائمنٹ پوزیشن پہ تھا۔ جب 16 کو ہمارا جنگ ختم ہوئی اور ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو ہمیں ریڈیو سے یہ خبر مل گئی اور ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس رات واپسی پہ میری کمپس خراب ہو گئی تھی تو مجھے کراچی کے لیے میں اسٹار نیویگیشن کر رہا تھا، لیکن جب میں ذرا کراچی کے نزدیک پہنچا ہوں، یعنی کم سے کم 25-30 کلومیٹر، تو مجھے کراچی کی جو بندرگاہ پر لگے ہوئے آگ کے الاؤ جو تھا اس کی جو روشنی تھی وہ بالکل صاف نظر آ رہی تھی اور میں اپنی سبمرین اسی روشنی کے اوپر نیویگیٹ کر رہا تھا۔ خیر، جب میں اپنی بیس میں واپس پہنچا تو میرے CO صاحب نے اس وقت جو بعد میں نیول چیف بنے، اس وقت وہ وائس ملک صاحب وہ اس وقت کمانڈر تھے، تو انہوں نے کیپٹن تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جاوید از دیئر اینی ریکمنڈیشن۔ میں نے اس وقت جب کراچی پورٹ کی حالت دیکھی تھی کہ سنسان آگ لگی ہوئی اور بالکل ویرانہ، تو میرے زبان سے منہ سے یہ بے اختیار نکلا، سر جو ہم میں سے نہیں رہے شہید ہو گئے ان کے متعلق تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے جو آج پاکستان دو لخت ہوا ہے تو سوائے تمغہ ذلت کے اور کچھ نہیں۔ اور اس دن میں سوچتا تھا کہ شاید پاکستانی قوم اس سانحے سے سبق سیکھے گی، کیونکہ ہندوستان کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال میں ڈبو دیا ہے، لیکن افسوس آج 52 سال گزرنے کے بعد بھی ہم نے بحیثیت قوم ایک سبق نہیں سیکھا، اور وہ یہ کہ ایک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنی ہوئی اسلامی نظریاتی ریاست کے حکمران کم از کم مورلی کرپٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تو یعنی کہ اسلام میں یہ 3 طرح کی کرپشن ہے: انٹلیکچوئل کرپشن جس کو ضمیر کی بے ایمانی کہتے ہیں، اس کے بعد مورل کرپشن جس کو کریکٹر کی بے ایمانی کہتے ہیں، اور پھر فائنینشیل کرپشن جس کو کہ پیسے کی بے ایمانی کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ایوب خان نے بدکار یحییٰ خان کے حوالے نہ کیا ہوتا وہ پاکستان جسے ہم نے 20 لاکھ جانوں اور 70,000 عورتوں کی عصمتوں کی قربانی دے کر حاصل کیا تھا، تو شاید پاکستان ہمیشہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہی رہتا۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ جو بھی ہم نے کیا، کیا وہ سول حکمران تھے یا ملٹری حکمران، ہم نے سوائے اپنے ذات کے اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور سب سے بڑی بات کہ آج 76 سال گزرنے کے بعد بھی جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور جو ہمارے آئین میں بھی دیا ہوا ہے کہ nothing repugnant to Islam will be allowed in our law, in our system، ہم اس کو پس پش ڈال کر ہماری عدلیہ
اور 10,000 چیزوں کا سو موٹو لیتی ہے، لیکن آرٹیکل 2A جو آئین میں دیا ہوا ہے اور آرٹیکل 227 جو دیا ہوا ہے کہ تمام قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے تابع بنائے جائیں گے، اس کے متعلق نہ عدلیہ کو ہوش ہے، نہ میڈیا کو ہوش ہے، نہ دانشوروں کو ہوش ہے، نہ علماء کو ہوش ہے، اور ہم اپنے آپ کو اسلامی نظریاتی ریاست کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں نے یہ ملک بنتے دیکھا، ٹوٹتے دیکھا، 3 جنگیں لڑی، رن کچھ لڑی، 65 کی جنگ لڑی۔ اگر 17 حملے محمود غزنوی نے کیے تو 18ویں حملے میں 8 سپٹمبر کو 65 کو میں بھی اس حملے میں شامل تھا۔ پھر جس سمرین کی ابھی میں بات کر رہا ہوں 71 میں، جس میں میں ابھی واپس آیا ہوں، اس کا وہ آج بھی فوٹو اسٹیڈیم لاہور کے سامنے کھڑی ہے۔ تو میں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے ینگ لوگوں کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قدر نقصان ہمیں بدکار حکمرانوں نے پہنچایا، چاہے وہ فوجی تھے، چاہے وہ ڈکٹیٹر تھے، یا چاہے وہ سویلین تھے، وہ کسی نے نہیں پہنچایا، کیونکہ جن لوگوں نے قربانی دی ہی نہیں پاکستان کے لیے، ان کے لیے تو صرف انگریزی اور انگریز کی غلامی وہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر اگر ہم یہ گورا پرست طبقہ ہمیں جو ہے سوائے انگریزیت کے انہوں نے دیا کیا ہے، ہمیں کسی سے شروع کریں، آپ فاؤنڈنگ فادر سے شروع کریں۔ کیا انہوں نے یہ جو ہے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ جو ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ پاکستان جو ہے اس کی جو ہے بنیاد کیا تھی، اس میں سرور کائنات کے لائے ہوئے قرآن کے دین کی بنیاد تھی۔ لیکن قائد اعظم سے لے کر آج کے حکمرانوں تک کسی نے بھی اس نظریہ پاکستان کی طرف توجہ نہیں دی، اور ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے قانون کے رکھوالے ججز اور قانون کے رکھوالے یہ جو وکیل ہیں وہ بھی اتنے انگریز پرست ہیں کہ وہ بدکاروں کو صادق اور امین کا ٹھپا لگاتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک، جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے لیے یہ ملک کچھ اور ہے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی یا جو 1947 کے بعد جہاں پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ ملک اور ہے۔ یہ اللہ کی دیا ہوا ملک ہے، اور اس میں سارے خزانے ہیں، اس میں سارے ریسورسز ہیں، اور ہم سب مل کر بھائیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ بنگالی بھی تھے، بلوچی بھی تھے، سندھی بھی تھے، افغان بھی تھے، پٹھان بھی تھے، اور گلگتی بھی تھے، کشمیری بھی تھے۔ لیکن آج ہمارے بدکار حکمرانوں نے ہم میں اتنی تفریق کر دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو میں اپنے تمام بوڑھے بچے اور بہنوں اور بیٹیوں سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے واپس اپنے اصل کی طرف لوٹیں۔ یہ پاکستان، یہ جو ہے یہ سرور کائنات خاتم النبیین کے جو لائے ہوئے دین کے مطابق اس نظام کو جو ہے وہ نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ نظام پسند نہیں ہے تو آج ایک بجائے الیکشن کے آپ ریفرنڈم کرائیں اور رد کر کے پھینک دیں اور کہیں کہ ہمیں یہ بدکاروں کا، جس میں ہم جنس پرستی ہو، جس میں فری سیکس ہو، جس میں سیم سیکس میرج ہو، اگر آپ کو وہ نظام پسند ہے تو پھر آپ اپنا سوشل کنٹریکٹ جو ہے اس کو بدل ڈالو، تاکہ یہ میرے جیسے لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے جودر سے اٹھ کے ہجرت کی اور باپ دادا کے ساتھ یہاں پہ آئے، قربانیاں دیں، ہمیں جو ہے کم سے کم یہ جو دھوکے کا احساس ہو رہا ہے وہ نہ ہو۔ آپ کو میں آج یہ یاد دہانی کے لیے میں نے یہ ریکارڈنگ کی ہے۔ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ زندہ و تابندہ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔